روزہ اور نماز یہ وہ دو عبادتیں ہیں ہمارے دین ابراہیمی میں جو کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں۔ عبادت نماز ہم اللہ رب العالمین کے لیے پڑھتے ہیں اور روزے ہم اللہ رب العالمین کے لیے رکھتے ہیں۔ اور باقی جو عبادتیں ہیں زکوٰۃ کی اور فطروں کی اور صدقوں کی، یہ وہ عبادتیں ہیں جو کہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے کرتے ہیں۔ اور حج ہم ادا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ عبادتیں ہیں روزہ اور نماز جو کہ ہم پیورلی اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، اور ان دونوں کی شروعات فجر کے وقت سے ہوتی ہے۔ فجر کی اہمیت اللہ رب العالمین سورہ فجر میں بتاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین قسم کھاتے ہیں فجر کے وقت۔ پھر اللہ رب العالمین سورہ فلق میں فرماتے ہیں کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، صبح کے رب کی میں پناہ مانگ۔ اور سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ تو صبح کا جو وقت ہے اللہ رب العالمین کا ایک بہت پسندیدہ وقت ہے، اور اس کی اللہ رب العالمین نے بار بار انسان کو جو ہے تلقین کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی ایک تخلیق ہونے کے ناطے جو سب سے پہلی عبادت ہے ایک انسان کی، وہ ہے نماز۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین اس مہینے میں اپنے آپ کو، اپنے اندر اس روشنی کو ڈھونڈنے کا موقع دیتے ہیں۔ سورہ شمس کے اندر اور صبح جب وہ سانس لے، تو یہ اللہ رب العالمین کے قرآن کے اندر کی جو فضیلت، اور اس وقت میں سورہ علق اتری تھی، اور اس وقت میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ سے کلام فرمایا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، جو کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کے نزول کی شروعات ہوئی تھی، جس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جو کلام اللہ رب العالمین نے اتارے تھے رسول اللہ کے دل کے اوپر، وہ اتنے باری تھے کہ وہ رات جو ہے بہت بڑی رات تھی۔ ان کلمات کو اللہ رب العالمین کے اٹھانے کے لیے، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت انسانوں کے اوپر اتاری اور رسول اللہ کو خطاب دیا رحمت للعالمین کا۔ اور یہ وہ مہینہ تھا جس مہینے میں رسول اللہ کی زندگی بدل گئی تھی۔ تو انسان کی زندگیاں اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین بدلتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کانشسنس کو، اپنے تقوی کو جگانا چاہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتے ہیں اور ہدایت کو پکڑنا، اور وہ اپنے آپ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، انسان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے اس دماغ کے اندر 3 نفسیں دے رکھی ہیں، اور یہ تینوں نفسیں جو ہے انسان کو 3 ڈیفرنٹ ڈائریکشنز پہ لے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو ایک دل دے رکھا ہے، اور جو انسان اپنے دل سے سوچتا ہے اور اللہ رب العالمین کی راہ پر نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دنیا میں اس کے رستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ فجر کا وقت وہ وقت ہے کہ جب اللہ رب العالمین اس دنیا کو بنانے کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین 7 آسمانوں سے نیچے آتے ہیں اور ایک ڈاٹ سے اس کل کائنات شروع کرتے ہیں اللہ رب العالمین۔ تو جب رب العالمین کی ذات اس کل کائنات کے اوپر نیچے آتی ہے دنیا کو شروع کرنے کے لیے، اور اس اندھیری کل کائنات کو وہ روشن کر دیتی ہے، اور 6 دن میں اس کل کائنات کو بنا کر کے واپس اپنے عرش کریم پہ جلوہ افروز ہوتی ہے، اپنی پوری روشنی کو لے کر چلی جاتی ہے وہ، اور اس دنیا کو اس ستاروں سے اور سورجوں سے سجاتی ہے انسان کے لیے۔ اور یہاں سے اللہ رب العالمین اس کل کائنات کو شروع کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اسی طرح اپنے قرآن میں فرماتے ہیں ان صورتوں کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے 6 دن میں سے 2 دن کے اندر اس کل کائنات کو بنایا۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین انسانوں کی زندگیاں بدلتے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑ کر کے رکھتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ اللہ کی کتاب میں اللہ کے احکامات کو چن چن کر نکالتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر غور کرتے ہیں کہ ہمارے بنانے والے کی ہم سے سب سے پہلی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اس کی ہم سے سب سے پہلی ڈیمانڈ جو ہے وہ اس رب کی صلاۃ ہے، عبادت ہے، نماز ہے، جس نماز میں آپ اکیلے کھڑے ہو کر کے اپنے آپ سے بات کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دکھڑے روتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر بہت برکت رکھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے اوپر رحم فرمایا ہے کہ اس نے اپنے کلام سے ہمیں نوازا